ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ عارف چوئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک مڈل ایسٹ کے سارے ممالک اور اسلامی ممالک کٹھے نہیں ہوتے، یہ کم از کم ٹرکی، پاکستان، ایران، سعودی عرب، قطر، یہ مصر، یہ 8-10 ممالک کم از کم کو پیکٹ کر لیں، ایسا ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، کوئی ایسے ٹریٹی میں چلے جائیں، تو میرا خیال ہے پرماننٹ بیسس پہ مسلمان سیکیور ہو سکتے ہیں۔ 57 ممالک ہیں، یہ 10 ملک ساری امت مسلمان کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی تھریٹ صرف ایک ملک کا نہیں ہے۔ جب سب سے بڑا دیکھیں نا، ایران سے تو تھریٹ ہے، ایران پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، سب کر رہے ہیں، ایران نے بڑا برا کیا، برگیڈ صاحب نے بھی کہہ دیا۔ اگر گریٹر اسرائیل کا نقشہ بن جائے اور اس میں پورا سعودی عرب کو شامل کر لیا جائے تو کیا یہ تھریٹ نہیں ہے؟ ذوالفقار راحت صاحب، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کہنا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، یہ میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ ثالث کسی ایسے شخص کو بنایا جاتا ہے جو طاقتور ہو اور وہ فیصلے پہ عمل درآمد کرا سکے، دونوں فریقوں کے اوپر اثر رکھتا ہو بڑا۔ اچھا، اس میں پاکستان جو ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ امریکہ کو کوئی بھی فیصلہ وہ جا کے کہے کہ جی یہ ہم نے ثالثی میں یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ منظور کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میسنجر کا ان کا ہو سکتا ہے رول، اور میسنجر کا رول تھا کہ جی آپ نے میسج، اور میسج کس کا کیری کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا 15 نکات کا، پھر ادھر ایران سے 5 نکات کا جو ان کا تھا۔ تو بنیادی طور پر آپ اس چیز پہ ضرور غور کریں کہ پاکستان کو کس طرح وہ ثالث مقرر کر سکتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ایسا دشمن جو ان کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، ڈیسیمیٹ کرنا چاہتا ہے، زمین بوس کرنا چاہتا ہے، ان کو سٹون ایج تک میں لے جانا دھکیلنا چاہتا ہے، تو اس کو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نوبل پرائز کے لیے آپ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، سلیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایران ہمیں حکومتی سطح پر کوئی ایسی حکومت سمجھے جس کے اوپر وہ اعتماد کر سکے کہ یہ ثالثی کر سکے۔ دوسری بات یہ جو فرمائی ہے بریگیڈیئر صاحب نے، وہ میں ذرا وضاحت کر دوں، تباہی کا معاملہ پاکستانی فوج کی بات نہیں ہے، بات اب امریکہ کی طرف سے حملہ کرنے والے اور اسرائیل کی طرف سے حملہ کرنے والی بھی افواج کوئی کمزور نہیں ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ریزالو ہے ایک قوم کی، ہماری بھی ریزالو ہے، ہمیں بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کر سکتا ہے اسرائیل۔ اسرائیل اس وقت ہندوستان کے ساتھ بالکل اکٹھا ہے۔ افغانستان کے معاملے میں انہوں نے پیکج منظور کیا ہوا ہے، دونوں نے مل کے پاکستان کے خلاف وہ پراکسی وار وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اب ہماری ایران کے ساتھ اگر لڑائی کسی نہ طور پر بھی کوئی شروع ہو جاتی ہے تو بلوچستان، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں ایران کے خلاف یعنی ہمارا تھوڑا سا رویہ جو ہے وہ اسرائیل کو یہ طاقت ہوا دے سکتا ہے کہ وہ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک کو آلریڈی وہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ سپورٹ کرے۔ تو یہ جس آج کا دور جو ہے جنگوں کا، وہ ہے ایٹریشن کی جنگ، ایک دوسرے کے وسائل کو ختم کرنے کی جنگ۔ اب یہ نہیں ہے کہ فوجیں بڑی طاقتور ہیں اور جس طرح بارڈر پہ مونچھوں کو تو دے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جناب یوں مارتے ہیں پاؤں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ طاقت بھی، اب تو کمپیوٹر میں بیٹھ کے جنگ، اب کون فوجوں کی طاقت کی بات کرتا ہے؟ تو ہمیں اسٹریٹجی کری، اگر ہم اس طرح عقل سے فیصلہ نہیں کرتے تو ہم الٹیمیٹلی ہم کر کیا رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم اسرائیل کو طاقتور کر رہے ہیں، اور کوئی ایک مذمت ہماری طرف سے نہیں ہوئی کہ اسرائیل میں جو بچیوں کو 260 بچیاں جو ہے ان کو، یا 68 بچیاں جو ہے 268 ان کو مار دیا گیا، اور ان کی تمام سیولین انفراسٹرکچر جو ہے جس میں ہاسپٹل، ان کے یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور تہذیبی ادارے شامل ہیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا، پانی تک کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں ہماری کہیں ہم مذمت نہیں کرتے، تو صرف ایک سائیڈ کی مذمت کرنے والے کو کوئی جاندار ثالث نہیں سمجھ سکتا، غیر جاندار۔ اور آخری بات، چوئی صاحب، صرف ہمارا ہی نہیں، پوری دنیا اسلام دیکھ رہی ہے تماشا، اور ٹرکی دیکھیں نا، ٹرکی ساتھ ہی ہے نا، وہ اسرائیل کا تیل بھی ادھر سے گزر رہا ہے، آذربائیجان سے تیل آ رہا ہے، اسرائیل نے ہر جگہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ موساد کا ہیڈ کوارٹر، ابھی تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بحرین کا منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر ہمارے پاس ہے،
تو انہوں نے کس طرح پورے مڈل ایسٹ کے مالک کو پکڑا ہوا ہے. اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں اس کے مالکوں کو پکڑا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کریں نا کہ ایسی صورتحال میں ہم چٹ دوڑے اس کے اوپر ایران کے کہ ہاں آپ نے حملہ کیوں کیا. واقعی حملہ نہیں ہونا چاہیے سعودی عرب پہ، لیکن سعودی عرب کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ وہ اس میں جو پائنیئر کا رول پلے کر رہا ہے، جو وہ سٹیئر کر رہا ہے ساری اس صورتحال کو، کہ امریکہ کو جتنی اعلیٰ شیری مل رہی ہے، جو طاقت مل رہی ہے، وہ سعودی عرب کی وجہ سے مل رہی ہے. وہ سعودی عرب کے وسائل استعمال کر رہا ہے. سعودی عرب تھوڑا سا اپنے آپ کو سر حالات شہری نہیں ہے، حالات شہری نہیں ہے، $1 ٹریلین بھی ہیں، سارے پیسے بھی مل رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کی جو موبلائزیشن ہو رہی ہے کہ پیسہ ہی نہ کو لے رہا ہے بھائی جان، $1 ٹریلین. اس نے کہا جنگ جاری رکھنی ہے، 5 ٹریلین کا بندوبست کریں، روکنی ہے تو 2.5 ٹریلین دیں. سر وہ ایک پیسے بھی دیں گے، توان بھی دیں گے، اور اپنے لوگوں کو مرے مروائیں گے بھی. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم مذمتوں میں رہیں گے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک ہے اچھا خاصا، اس کی ایک سویلائزیشن ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور وہ ملک کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہا، اور وہ اپنی ڈائریکشن لینا چاہ رہا ہے. تو اس کو جس طرح ہو رہا ہے، اور جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ جی مجھے محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران میں چھڑنا نہیں، اب اس کے بعد کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے. میاں زبیر صاحب یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایسا سلوشن کیسے نکل سکتا ہے کہ سارے ممالک جو مسلم ممالک ہیں اکٹھے ہو جائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک اسلامی فوج تو ہم نے بنائی ہوئی ہے سعودی عرب نے، اس کا کوئی آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلامی فوج نے کیا کیا ہے، وہ کرتی کیا ہے. ہمارا یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے. میرے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونا چاہیے. آپ نے ایک پہلے جو ہوا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے ایک اسلامی سربراہ کانفرنس بھی بلائی تھی پاکستان میں، اور جس نے بلائی تھی اس کو پھانسی بھی لٹکا دیا گیا تھا. یہ بھی ہسٹری ہے ہماری. اور وہ کس طرح لٹکا دیا گیا تھا؟ اس نے سب اسلامی ممالک کو یہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران اس وقت اس کے تمام اسکولوں پہ حملے آپ کر رہے ہیں، اس کے پلس تباہ کر رہے ہیں، پانی کے پلانٹس اڑا رہے ہیں، اس کے سڑکیں تک رہائشی مکانات بلڈنگز اس کے گرا رہے ہیں. اور کہاں سے اٹیک ہو رہا ہے؟ کبھی بحرین سے ہوتا ہے، کبھی سعودی عربیہ سے ہوتا ہے، کبھی UAE سے ہوتا ہے. جب وہ ان پہ کرتا ہے تو بڑا شدید تنقید کی جاتی ہے. سب سے اہم نقطہ یہ ہے میرے بھائی کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ابھی بہت سے اسلامی ممالک پہ میزائل مارے گئے. ایران نے کہا کہ ہم نے نہیں مارے. اسرائیل نے وہ میزائل اس لیے مارے کہ وہ چاہتا تھا کہ اسلامی ممالک آپس میں ان کی مٹ بھیڑ ہو، اور ہمارا اسلحہ بکے، اور ہم ان کے پیٹرول پہ قبضہ کریں. وہ ایک ڈاکو ہے جس کا نام ٹرمپ ہے. ابھی وینزویلا پہ پیٹرول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. جنگی جرائم کرنے والا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ امریکہ ہے. جتنے دنیا میں جنگی جرائم ہوئے ہیں سب سے زیادہ جو سر فہرست ہے وہ امریکہ ہے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، آپ کو تمام کو مل کے کنڈیمڈ کرنا چاہیے. اگر اسلامی ممالک جو ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، وہ تو بناتے رہے برج خلیفہ، وہ بناتے رہے وہاں پہ طرح طرح کے بار بنتے رہے، کلبز بنتے رہے، 300 کلومیٹر کے روڈز فری جو ہے ڈیوٹی فری روڈز بن رہے ہیں. انہوں نے تو توجہ نہیں دی کہ ہماری افواج بھی مضبوط ہونی چاہیے. اچھا نقوی صاحب، 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو تائیوان کے جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک ویژولز آ رہے ہیں ایکس کے اوپر کہ وہ چائنا کا دورہ کر رہی ہے. یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے. چیزیں بدل رہی ہیں پوری دنیا میں. اور دوسرا اسرائیلی چینل ہے جو ابھی سے وہ اس کا ایک سیکنڈ کا وہ لگا کے بیٹھ گئے، چینل کاؤنٹ ڈاؤن لگا کے بیٹھ گئے ہیں. پوری وہ کر رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں چینلز کے اوپر. اسی طرح امریکہ کے اندر بھی سچویشن ہے. لیکن دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو امریکہ سے اس معاملے میں نفرت کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. اور تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں ایران کے، ایرانی عوام، نہتی عوام ان پروجیکٹس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ کربلا ہے، اور ہم آج پھر تیار ہیں، شہادت کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے پروجیکٹس کو ہٹ کرنے سے پہلے ہمیں مارا جائے. یہ ہے جنگ، یہ ہے سچویشن. اس سچویشن کے اندر ہم ثابت کر رہے ہیں جیسے ہلاکو خان بغداد کے بعد دروازے کے اوپر تھا، اس کی فوجیں تھی اور اندر بحث ہو رہی تھی کہ وہ کوا حلال ہے یا حرام ہے. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایران نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ایسے کر دیتا تو ایسے کر دیتا. آپ یہ بتائیں کہ یہ جناح کیپ پہن کے ڈیالہ کے باہر آج گئے تھے، پہلے تو یہ بتائیں.
جی میں جنا کیپ پہن کے تو نہیں گیا تھا، لیکن اڈیالہ کے باہر ٹرین کوٹ پہن کے ضرور گیا ہوا تھا. بڑا اچھا کیا آپ نے شناخت اور میں وہاں مشکور ہوں چھپائے فاروق صاحب رکھی ہے. کا. فاروق صاحب آپ کو اطلاع دے دوں کہ یہ لباس میں نے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے اختیار کیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر، کہ جب سندھ کا ٹوپی اجرک ڈے منایا جا رہا تھا تو میں کہا سندھ کی ایک ٹوپی اور شیروانی بھی سندھ چلو کے کلچر آپ کا کو حصہ نقوی ہے صاحب وہاں اور سے پاکستان کے کلچر کا حصہ ہے. اڈیالہ کے باہر انفارچونیٹلی اڈیالہ کے باہر سے آپ کو بچ کے واپس آنے پہ مبارکباد، چونکہ وہاں کافی لوگ پکڑے گئے ہیں، ڈنڈے سوٹے لگ رہے ہیں ان کو، تو آپ خیر خیریت سے آ گئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایرانی عوام بیچارے اپنے جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں ان کے گرد جمع ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹس کو تباہ کرنے سے پہلے ہمیں مارا جائے. اس طرح دیکھیں عوام کا جوش و خروش ہے، اور ہم ایران کے نقص نکال رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ایسے کر لیتے، تھوڑا سا ویسے کر لیتے. کنیکشن کے مسائل چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں 3-4 کنیکشن ہونے کے باوجود نہیں ہو رہا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آج یہ سیز فائر ہو جائے گی ہو جائے گی وقت سے پہلے. اس سے کہ نہ ٹرمپ یہ پریشر دنیا کا برداشت کر سکتے ہیں، نہ ایران کو یہ رسک لینی چاہیے، اور انہیں مذاکرات کو چانس دینے کے لیے ایک میوچل سیز فائر ایگری کرنی لازم ہے، اور دونوں کی بھلائی اسی میں. اس کے بعد جو ثالث ہے جس کے اندر ہم سے زیادہ بڑا کردار شاید 2 باقی سپر پاورز کا ہو جائے گا، جن کو ہم نے اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے ایز گیرنٹورز. اس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو بھی عزت سے نکلنے کا موقع چاہیے، اور ایران کی تو بقا کا مسئلہ ہے. ایران نے جو اہداف حاصل کر لیے ہیں اس نے پورے مڈل ایسٹ کے اقوام کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ سے مدد لینا اور امریکہ سے سوچنا کہ وہ تمہارا حفاظت کرے گا is a more of a liability than an asset. بریگیڈ صاحب، جو تینوں چیزیں میں نے بتائی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طرح کے حالات ہیں اور سچویشن آپ کے سامنے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چانس ہے، امن کو کوئی چانس مل سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے میں کوئکلی ایک بات کو کلیریفائی کر دوں. سر 99.99% پاکستانی بالکل مورل سپورٹ دے رہے ہیں ایران کو، کیونکہ ایران پہ جارحیت ہوئی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو مڈل ایسٹ میں جو بیسز ہیں، امریکن بیسز، یہاں سے جب حملے ہوتے ہیں ایران کے اوپر تو ایران کا ایک رائٹ ہے کہ وہ رسپونڈ کرے اور ان بیسز کو ٹارگٹ کرے. کبھی آج تک کسی نے ایران کو اس پہ کنڈیم نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے غلط کیا، ان کا رائٹ ہے. ٹھیک. لیکن اگر یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے، لیکن اگر انہی ممالک کے اپنی جو فیسلٹیز ہیں، جس طرح سعودی عربیہ کا یہ پیٹرو کیمیکل پلانٹ ہے، اگر آپ صرف اسی کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ سعودی عربیہ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے بیسز ایران کے خلاف، تو وہ ایکویشن بنتی نہیں ہے. یہ پوائنٹ بھی ایک باریک پوائنٹ ہے سمجھنے والا. نہیں، کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 بریگیڈ صاحب، نہیں ہونی چاہیے نا. نمبر 2 ہاں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بڑا مشکل ہے. ویسے تو کہتے ہیں many a slip between the cup and the lip، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ anything can happen any time. سر، اور یہ چند گھنٹے ہیں جس میں یہ سب بات چیت اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے. ضروری نہیں کہ سارے فیصلے ابھی ہو جائیں. وہ بڑا اچھا تھا پیس ایکارڈ میں کہ جی فیز 1 15-20 دنوں کی ایک سیز فائر، اور پھر فیز 2 میں باقی جو مین ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہو. لیکن ایک بات چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ایران کے اندر 2 طاقتیں ہیں جو چل رہی ہیں. ایک ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو کہ ان کے پریزیڈنٹ، ان کے پرائم منسٹر، ان کے اسپیکر نیشنل اسمبلی وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا پاسداران انقلاب اسلام ریولیوشنری گارڈز. وہ ایک اور مائنڈ سیٹ، ایک اور ایکسٹریم سوچ کے مالک ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ جو کہ نہیں چاہتے کہ سیز فائر، جو نہیں چاہتے کہ پیس پروسیس آگے چلے، کیونکہ یہ نیریٹو بھی چل رہا ہے کہ جناب یہ ہرمز کو معاملے کو ٹھیک کرنا، اس پہ ایران کا کنٹرول ختم کرنا،
और सीज फायर, ये तो ईरान का जो मेन लेवरेज है हुर्मुज़ वाला, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का, वो तो फिर खत्म हो जाएगा, उनकी न्यूट्रल वैल्यू उस लिहाज से खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो, इसलिए उनको भी ये चीज की परेशानी है। सब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इज इन वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। हमारी बिल्कुल कोशिश होगी आखिरी मिनट तक कि हम इस जंग में फरीक ना बने और इस जंग में फिजिकली इन्वॉल्व ना हो। माजी का हमारा तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा है, जब ये वॉर ऑन टेरर अफगान जिहाद में शामिल हुए, आज तक देखिए हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, आज तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो लड़ रहे हैं। सो पाकिस्तान अभी तक मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा कॉशियसली टाइट रोप पे चल रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि भाई ईरान का मामला भी ठीक हो जाए, सऊदी अरेबिया का मामला भी ठीक हो जाए और ट्रंप में भी थोड़ी शर्म आ जाए, उसको भी एहसास हो कि ये मैं क्या करूं। लेकिन एक लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये एग्रीमेंट हो भी जाता है, सीज़फायर हो भी जाती है, अल्लाह करे, तो इसराइल की गारंटी कौन देगा? इसराइल की गारंटी कौन देगा? उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको तो कोई सीज़फायर से कोई ब्रिगेड साहब, हम तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, माजरत के साथ, कौन सी सुलह, कौन सी सालसियाँ, कौन सी बातें, उसका इजराइल का एक टारगेट है, उसका एक नैरेटिव है, उसका मजहबी तौर पे इसको एक जंग बना के उन्होंने फ्यूचर के गोल सेट किए हुए हैं, बिलियंस डॉलर उस पर लगाए हुए हैं, ग्रेटर इसराइल के प्लान के ऊपर मिनवान वो अमल कर रहे हैं, वो मरते वक्त तक उस पर अमल करते रहेंगे। ना आपके कहने पर उन्होंने हटना है, ना मेरे कहने पर हटना है। सवाल यह है कि जब उनका एक प्लान है, टारगेट है, तो मुसलमानों का भी एक टारगेट होना चाहिए। ये वो बात है जिसको जितनी जल्दी हम समझ लें उतनी हमारी सेहत के लिए बेहतर है। आरफ चौधरी साहब, आप एग्री करते हैं? वो तोड़ दी गई है, वो ईरान ने तोड़ी उनकी मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी। सर, हमें भी शामिल होना चाहिए ना तोड़ने में। जुल्फकार साहब, बात यह है कि इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, लेकिन उन्होंने इस जंग, यानी तमाम मगरबी ममालिक ने, ख़ास तौर पर नेटो के जो कंट्रीज थे, उन्होंने ये रवैया देखते हुए ट्रंप का कि एक तरफ वो धमकियां दे रहा है, दूसरी ये है कि पूरी दुनिया को उसने इंटिमिडेट किया है और उनके हुक्मरानों को इंटिमिडेट किया, और ये जंग जो है उसके चॉइस की जंग है और इसराइल की जंग है, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ, आपने बार बार बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन काश कि ऐसा हो जाता, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जितने भी हुक्मरान हैं जिन्हें हम जिनसे तवक्को कर रहे हैं, वहाँ सब जगह आमरीयत है, फैसला करने वाला एक शख्स होता है। अगर पार्लियामेंट करे, अवाम करे, आप देखें ना, अवाम जो है, अमेरिका के अवाम सारे के सारे एक तरफ खड़े हैं और एक सदर जो है वो एक तरफ खड़ा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया के हुक्मरान, सवाए चंद लोगों के जो यहाँ, और बदकिस्मती क्या है कि उन चंद ममालिक में ये गल्फ के कंट्रीज शामिल हैं जिन्हें बुनियादी तौर पर पासबान हरम होना चाहिए था और मुसलमानों की पासदारी करनी चाहिए थी, वो मुसलमानों को ईरान के साथ यानी साथ देने की बजाय इसराइल के हाथों, अमेरिका के हाथों ज़िबा करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मज़बा खाने को बंद होना चाहिए और मुसलमानों को टू कॉल स्पेड। और एक और बात, अगर हम इस वक्त चाइना को नहीं समझ रहे और हम रूस को नहीं समझ रहे और यानी आने वाले दिनों में ताकत के बदलते हुए तवाज़ुन को नहीं समझ रहे, तो हम अपने लिए कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? और ये दुनिया में कहीं ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि आप हर एक को, यानी हुसैन को भी सलाम करें और यजीद को भी प्यार करें, ऐसा नहीं होता। आपको बुनियादी तौर पर एक रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, उसके कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो भी शख्स, ये प्रिंसिपल है, जो भी शख्स या मुल्क। बिल्कुल ठीक है जी मियाँ साहब। ओवर टू मियाँ ज़ुबैर साहब, आपके ख्याल में ये जो सिचुएशन सारी चल रही है, इस पर कोई अमन की कुछ सूरत बन सकती है? पाकिस्तान ने तो बड़ी एफर्ट की, अब क्या देखें, बहुत सारी तनकीद की, बहुत सारी चीज़ें हमने कही, लेकिन पाकिस्तान की इसके अंदर भी तो एक ख्वाहिश है कि ईरान का नुकसान कम से कम हो, एक इस्लामी दुनिया का एसेट है वो बच जाए। तो पाकिस्तान ने सिंसियरली एफर्ट तो की है।
جی بالکل، اس میں جنرل عاصم منیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، فیلڈ مارشل کا بہت بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے ایفرٹ کی ہے، لیکن ہم نے جب بھی امریکہ کا کہنا مانا ہے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ آپ کارگل کی جنگ دیکھ لیں، کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امریکہ بہت بری طرح شکست کھا گیا ایران کے ہاتھوں۔ وہ کس طرح کہ ایران کی پوری عوام اپنے پاور پلانٹس بچانے کے لیے ان کے ارد گرد جمع ہے، شوق شہادت کو لے کے، اور منحوس اسرائیل کی عوام بنکرز میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اتنے دلیر ہیں، اتنے جرأت مند ہیں کہ بری طرح امریکہ ڈوب مر جانا چاہیے امریکہ کو آج، کہ جہاں اتنی دنیا کی تباہی مچائی اس نے کون سا وہاں بام نہیں برسایا، لیکن ان کی عوام کا جذبہ اور شوق شہادت وہ کم نہیں کر پایا۔ جس طرح وہ غیور قوم نے اپنے پلانٹس بچانے کے لیے باہر نکلی ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور صدیوں تک یہ کتابوں میں پڑھایا جائے گا کہ ایسا وقت آیا تھا کہ جب پورا ملک جو تھا وہ تباہ کر دیا تھا یہودیوں نے، اس وقت بھی یہ غیرت مند سپوت اپنے ملک کی چیزیں بچانے کے لیے، اپنے پلانٹس بچانے کے لیے، اس کی حفاظت میں جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جیت ہے، ایران کی جیت ہے، اور امریکہ کی شکست فاش ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے اس وقت امریکہ کو، جو ایرانی عوام کی طاقت، ان کا جوش اور شوق شہادت ہے۔ رہ گئی بات ہماری کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ بہترین آپشن ہے اس وقت، اور وہ ہے چائنا کا آپشن ہے۔ مہمانوں کی رائے آپ نے سنی، اور ہم نے کوشش کیا کہ تمام اسپیکٹ کو اس میں کور کیا جائے۔ کون کہاں کھڑا ہے ٹرمپ کا جو الٹیمیٹم ہے، اور ایران کیسے رسپونڈ کر رہا ہے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، یہ ساری سچویشن کا ہم بھی لمحہ بلمحہ اس کو مانیٹر کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ آپ بھی نظر رکھیے، کل انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ۔